اتنا اچھا کھانا بناؤں گی کہ سب تعریف کریں گے، اتنے اچھے سے گھر سنبھالوں گی کہ سب خوش ہو جائیں گے، سب کا اتنا خیال رکھوں گی کہ میرے بنا رہ ہی نہیں پائیں گے۔ کیا آپ بھی یہی سوچتی ہیں اور سب کے لیے کرتی ہیں؟ پھر جب کوئی ریوارڈ نہیں ملتا تو مایوس ہو جاتی ہیں، تو آج کا ولاگ خاص آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی ڈائریز۔ آپ کو پتہ ہے جو کام آپ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کرتی ہیں، لوگ اس کو آپ کی ذمہ داری اور اپنا حق سمجھتے ہیں، اور جب آپ کی عزت اور قدر نہیں ہوتی پھر آپ مایوس ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ دوسروں سے بہت سی توقعات وابستہ کر لیتی ہیں۔ اور یہ مسئلہ جوائنٹ فیملی میں رہنے والی ہر دوسری عورت کا ہے۔ ہم سے پہلے بھی ایسے ہی تھا اور ہمارے بعد بھی شاید ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ پہلے میں بھی ایسی ہی تھی، لیکن وقت کے ساتھ میں نے خود کو بہت بدلا ہے۔ مجھے سمجھ آیا کہ جیسے دوسروں کا آپ پر حق ہے، سب سے پہلے آپ کا خود پر حق ہے۔ سب کے لیے دل سے کریں، مگر کچھ وقت خود کے لیے بھی نکالیں۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ میں دوسروں کو نہیں بدل سکتی، یہ حقیقت ہے۔ جو جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا، چاہے میں کچھ کر لوں وہ خوش نہیں ہوگا۔ اور جس نے مطلب سے کام سے میری قدر کرنی ہے تو بھئی وہ نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب میں اپنی صحت کا خیال رکھتی ہوں، اتنا کرتی ہوں جتنے میں ہلکان نہ ہوں۔ میں نے لوگوں پر ایفرٹ کرنا چھوڑ دی ہے، لوگوں پر جلنے کڑنے کے بجائے میں نے خود پر دھیان دینا شروع کیا ہے۔ اپنی صحت پر کمپرومائز کرنا بند کر دیا ہے۔ جی ہاں، صحت پر کمپرومائز کرنا یعنی ہر وقت دوسروں کو سر پہ سوار کر لینا، دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں خود کو نگلیکٹ کر لینا، سر جھاڑ منہ پھاڑ بس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا کام ختم ہو جائے پھر یہ کرتی ہوں، اچھا کام ختم ہو جائے پھر کھاتی ہوں، اچھا کام ختم ہو جائے پھر آرام کرتی ہوں۔ کوئی نہیں، آج بس ذرا کام کر لوں، کل آرام کر لوں گی، تو یقین مانیں وہ کل کبھی بھی نہیں آئے گا۔ لوگ تو اس بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ گھر پر تیار کیوں ہوتی ہے، اتنے اچھے کپڑے گھر میں پہننے کی کیا تک ہے۔ لوگ آپ کو بس ماسی کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو صرف کام کرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ کام کرنے میں نہیں ہے، گھر کا کام کرنے میں تو کبھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کے کام تو ضرور کرنے چاہیے، چاہے آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور چاہے آپ بالکل سیپریٹ رہتے ہیں، الگ گھر میں رہتے ہیں۔ گھر تو اللہ کی نعمت ہے، قسمت والوں کو ملتی ہے، اس کی تو بہت قدر کرنی چاہیے۔ اگر جان بھی تو اللہ کی دی نعمت ہے نا، وہ بھی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے، اس صحت کا بھی ایک ٹائم ہے، اور جب آپ اس کی قدر نہیں کریں گے تو پھر یہ وقت گزر جائے گا اور پھر کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آج تو آپ کی صحت ہے، آج تو آپ میں ہمت ہے، آپ لوگوں کو کر کے دے کے خوش کر رہی ہیں، لیکن جب ہمت ہی نہیں رہے گی، جب یہ صحت ہی نہیں رہے گی، اور جب آپ سے لوگوں کے کام ہی نہیں ہوں گے، لوگوں کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا آپ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی قدر کو پہچانیں، خود پر دھیان دیں۔ سب سے پہلے کو اللہ کا شکر ادا کریں، نماز کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی زندگی دی ہے، اپنے گھر بار والا کیا ہے، آپ کے ہسبینڈ ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ خود ہیں، آپ کی ایک اپنی فیملی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں بھی آپ کی اپنی خود کی فیملی، جس کو آپ نے لوگوں کے لیے نگلیکٹ کیا ہوا ہے۔ کسی کے لیے بھی کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ کا، آپ کے ہسبینڈ کا، آپ کے بچوں کا آپ پر حق ہے۔ آپ کو جس کام میں خوشی محسوس ہوتی ہے وہ کام ضرور کریں۔ خود کو صاف ستھرا رکھیں، اپنی صحت کا خیال کریں، خود کو نکھاریں، اس کے بعد گھر کو چمکائیں، اس کے بعد اچھا کھانا بنائیں، اپنے گول سیٹ کریں، واک ضرور کریں۔ گولز تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں نا، جس کام میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ کی کوئی ہابی ہے، آپ گھر رہتے ہوئے کوئی اپنا بزنس کرنا چاہتی ہیں، وہ ضرور کریں۔ اپنے لیے ٹائم نکالیں اور لوگوں کے لیے صرف اتنا کریں جتنی ضرورت ہے۔
گولس تو جیسے میں نے خود کے لیے ایک گول سیٹ کیا کہ مجھے اپنا یوٹیوب چینل بنانا ہے، بلاگنگ چینل بنانا ہے. میں نے اس کو سٹارٹ کر دیا، حالانکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی نو ہاؤ نہیں تھی، مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن میں نے کوشش کی اپنے لیے وقت نکالا. جب آپ اپنے لیے وقت نکالتے ہیں نا، اپنے کوئی ہابی کرتے ہیں، اپنے لیے کوئی کام کرتے ہیں، آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس طرح کرنے سے لوگوں کی حرکتیں بند ہو جائیں گی، لوگ اپنی حرکتیں کرنے سے باز آ جائیں گے، نہیں. اصل میں تو لوگوں کی کوشش ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پریشان کریں، ڈپریس کریں، آپ انزائٹی میں چلے جائیں، آپ انہیں کے بارے میں جلتی پھرتی رہیں سوچ کر. تو یہ تو آپ نے خود کو سمجھانا ہے کہ آپ نے یہ نوبت آنے ہی نہیں دینی. ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں. اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا رکھیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے لیے وقت نکالیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، گھومنے چلے جائیں. اس چیز میں کتنا خرچ ہو جائے گا، آپ اپنے بجٹ میں رہ کر بھی یہ سب کر سکتی ہیں. اچھے کپڑے پہن سکتی ہیں، جب سیلیں لگیں تب لے لیں برانڈس کے کپڑے. گھومنے چلے جائیں، اپنے علاقے میں ہی کہیں کسی بھی گارڈن میں چلے جائیں. لازمی تو نہیں کہ آپ باہر ہی کہیں جائیں، کہیں ہل اسٹیشن پر ہی جائیں. آپ ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار باہر جا سکتی ہیں. اس سے بہت پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. جب آپ ایک دوسرے کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں نا، تو ایک دوسرے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اپنے آپس میں تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. آپ بھی کر کے دیکھیں، آپ کو خود میں اتنا چینج محسوس ہوگا کہ یہ جو ہر وقت میں سنتی ہوں کہ ڈپریشن ہو گئی ہے، انزائٹی ہو گئی ہے، آپ بھول جائیں گے کہ یہ بھی کسی چیز کا نام ہے. انزائٹی اور ڈپریشن ہوتی ہی اس وقت ہے جب آپ خود سے دھیان ہٹاتی ہیں اور لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان لگاتی ہیں. تو آپ نے بس یہ نہیں کرنا ہے، پازیٹیو رہنا ہے. اور اگر کبھی ایسی کوئی سوچیں آپ کو تنگ کریں بھی، اگر لوگ آپ پہ حاوی ہونے کی کوشش کریں بھی، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لیں. نماز کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے اپنے اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنے اللہ سے باتیں کریں، بجائے اپنے دکھڑے لوگوں کو سنانے کے اور ان کو خوش کرنے کے آپ اپنے اللہ سے اپنی باتیں کیا کریں. آپ یقین مانیں کہ ہر کام کا ایک ٹائم ہے، مشکل وقت کا بھی ایک ٹائم ہے. ایک خاص ٹائم کے لیے ایک مشکل آتی ہے، وہ آپ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی کسی غلطی پہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے. دونوں صورتوں میں ہی بچاؤ صرف ایک چیز سے ممکن ہے کہ آپ اپنے اللہ سے دعا مانگیں، عاجزی سے گر گڑا کے توبہ کریں. اللہ بہت غفور الرحیم ہے. آپ دیکھیے گا جب آپ اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں گے تو مشکل سے مشکل وقت بھی جو ہے نا، آپ کو کچھ دے کر ہی جائے گا، کچھ سکھا کر ہی جائے گا، مگر یقین مانیں آپ کا کچھ بگاڑ کر کبھی بھی نہیں جائے گا. لوگوں کو اپنی باتیں کبھی مت شیئر کریں. آپ نے جو کچھ بھی شیئر کرنا ہے وہ آپ اپنے اللہ سے شیئر کریں، اور ہمت سے اور مضبوطی سے اس وقت کا مقابلہ کریں. خود کو یہ سمجھائیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اللہ کے ہاں بہت کچھ ہے. اس وقت کے بعد اللہ پاک اچھا وقت بھی ضرور لائیں گے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور یہ میں نے اپنی خود کی زندگی میں آزمایا ہے. بہت مشکل وقت تھا میری زندگی میں بھی کچھ عرصہ پہلے، لیکن پھر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا، لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالنے سے مراد یہ کہ ان پہ کڑنا اور جلنا چھوڑا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑا، اور جو وسائل اللہ پاک نے مجھے عطا کیے تھے ان کو بروئے کار لاتے ہوئے میں نے اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی. لوگوں کی وجہ سے اپنے ہسبینڈ سے گلہ کرنا چھوڑا، اپنے بچوں پر دھیان دینا شروع کیا میں نے بیسیکلی. تو اللہ پاک نے میرے پہ اتنا کرم کیا اور اتنا رحم کیا کہ آج میں سوچتی ہوں
تو میں حیران ہوتی ہوں کہ کبھی وہ وقت بھی مجھ پر آیا تھا، اچھا ایسا بھی تھا۔ اس وقت تو لگتا تھا کہ شاید یہ وقت کبھی جائے گا ہی نہیں، یہ وقت جیسے رک گیا ہے، اور جب وہ وقت چلا گیا تو اب لگتا ہے کہ جیسے وہ وقت کبھی میری زندگی میں تھا ہی نہیں۔ آپ بھی خود پر دھیان دیں، اپنے ہسبینڈ پہ دھیان دیں، اپنے گھر پر اور اپنے بچوں پر دھیان دیں۔ بے شک آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، یا چاہے اللہ نے آپ کو اپنے گھر کی نعمت سے نوازا ہے، ہر دو صورت میں اللہ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں۔ کہتے ہیں شکر کے ذریعے نعمتوں کو روک لینا چاہیے۔ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو نعمتیں جاتی ہی نہیں ہیں۔ تو ہمیشہ اور ہر حال میں اپنے تعلق کو اپنے اللہ سے مضبوط کریں، شکر گزاری کریں، اور دن میں ایک مرتبہ بیٹھ کر ضرور سوچیں کہ اللہ پاک نے آپ کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو یقین مانیں کہ تھوڑی بہت جو پریشانیاں ہیں بھی تو آپ کو لگے گا کہ نعمتیں زیادہ ہیں۔ آپ آزما کے دیکھ لیں۔ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔